الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر اس کو دیکھا جائے تو کسی درجے میں عالم بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصاً اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا عموماً وارث بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو امت کے سامنے پیش بھی علماء نے کرنا ہے، دفاع بھی علماء نے کرنا ہے، اس کو نافذ بھی علماء نے کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جب پیش کریں گے تو فضائل چاہیے، جب دفاع کریں گے تو دلائل چاہیے، جب نفاذ کریں گے تو طاقت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کبھی آپ حضرات کو تقریر کرنی پڑے گی، کبھی تحریر کرنی پڑے گی، کبھی مناظرہ کرنا پڑے گا، کبھی جہاد کرنا پڑے گا۔ تو مجموعہ نبوت نے 3 کام فرمائے ہیں، مجموعہ نبوت نے 3 کام فرمائے ہیں۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، نمبر 3 نفاذ دین، اور اس کے لیے 4 طریقے اختیار فرمائے ہیں: تقریر، تحریر، مناظرہ اور جہاد۔ ہم اس وقت جو گفتگو کریں گے اور جس عنوان پہ ہمارا سبق ہوگا اس کا نام ہے مناظرہ۔ چونکہ سمجھنا ضروری ہے کہ مناظرہ کسے کہتے ہیں، مناظرہ کے دلائل کیا ہیں، مناظرہ کیا ہوتا ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو ذہناً مناظرہ کا مخالف ہے اور عملاً مناظرہ کا قائل ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جو مناظرہ کا فاعل نہ ہو۔ ہاں ایسے ضرور ملیں گے جو قائل نہ ہوں، زبان سے مناظرہ کی مخالفت کریں گے لیکن عمل سے مناظرہ ضرور کریں گے۔ میں ایک مرتبہ ترکی کا ایک شہر ہے دیار بکر، یہ شان عرفہ سے آگے ہے اور شام کے بارڈر کے قریب ہے، وہاں میرا جانا ہوا تو ایک بہت بڑے شیخ تھے، وہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے صاحبزادے ان کے جانشین ہیں۔ تو کچھ علماء نے میری ان سے ملاقات کرائی اور علماء نے تعارف میں میرے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ مناظر ہے۔ تو انہوں نے فوراً گفتگو فرمائی کہ مناظرے کا فائدہ نہیں ہوتا، مناظرے کا نقصان ہوتا ہے، مناظرے سے امت ٹوٹتی ہے اور مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے تھوڑی سی گفتگو سنی تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، امت ٹوٹتی ہے، یہ آپ اس بات پہ دلائل دے رہے ہیں کہ مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں اس کے دلائل دو کرنا چاہیے یہ بات تو الگ ہے، آپ عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ مناظرہ کرنا چاہیے۔
کیوں؟ جو بات آپ کو پسند نہیں اس پر آپ نے دلائل دینے شروع کر دی، اسی کا نام تو مناظرہ ہوتا ہے۔ تو آپ مناظرے کے قائل تو نہیں ہیں لیکن فاعل تو آپ بھی ہیں، تو آپ بتائیں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو خیر وہ مسکرا پڑے۔ پھر میرا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جو لوگ مناظرہ کے قائل نہیں ہیں وہ بھی مناظرہ نہ کرنے پر دلائل دے کر مناظرہ کرتے ہیں، تو قائل نہیں ہوتے لیکن فاعل وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو لفظ مناظرہ سے چڑ ہوتی ہے تو لفظ مناظرہ کا نام وہ گفتگو رکھ لیتے ہیں، کبھی مباحثہ رکھ لیتے ہیں، کبھی فہم و تفہیم رکھ لیتے ہیں، بات تو وہی ہے۔ تو جب شریعت نے ہر کام کے لیے مختلف اصطلاحات دی ہیں، ہر کام کے مختلف نام دیے ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی کام کو ختم کریں یا کام کریں اس کام کے نام کو ختم کریں؟ جو شریعت نے کام دیا ہے وہ کام بھی کریں، اور جو اس کام کا نام رکھا ہے اس نام کو بھی قبول فرمائیں۔ نہ شریعت کے دیے ہوئے کام سے روگردانی کرنی چاہیے اور نہ ہی شریعت کے کام کے لیے دیے ہوئے نام سے اعراض کرنا چاہیے۔ ہم کام بھی کرتے ہیں اور اس کام کا جو نام ہے وہ نام بھی لیتے ہیں۔ تو ہمارا جو سبق ہے یہ مناظرہ کے عنوان پر ہے، اور اس سبق کا نام ہے اصول مناظرہ۔ چونکہ ہم نے جس طرح عقائد پر اصول سمجھانے ہیں، تفسیر پر اصول سمجھانے ہیں، حدیث پر اصول سمجھانے ہیں، افتاء پر اصول سمجھانے ہیں، تجوید پر اصول سمجھانے ہیں، اسی طرح مناظرہ کے بھی اصول ہیں وہ سمجھانے ہیں۔ کوئی بھی عمل اپنی شرائط کے مطابق ہو تو عمل رہتا ہے، اور شرائط کے مطابق نہ ہو تو عمل نہیں رہتا۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں مگر نہ الجھن ہوگی۔ میں ایک بار پاکستان سندھ کے دورے پر تھا، اور سندھ میں ایک بہت قدیم مدرسہ ہے، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی، جس کے شیخ الحدیث رہے ہیں، دارالعلوم ٹنڈو الیار۔ وہاں ٹنڈو الیار میں میری نشست تھی تقریباً 4 گھنٹے کی علماء کرام سے۔ میں جب اس نشست سے فارغ ہوا تو باہر مسجد کے حال سے نکلا، صحن میں آیا تو مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو رائیونڈ کے اکابرین میں سے تھے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت ٹنڈو الیار تشریف لائے، چونکہ ان کا آبائی علاقہ وہ تھا، اور مولانا خورشید صاحب ان کے بیٹے ہیں، رائیونڈ کے بزرگوں میں سے ہیں، ابھی وہیں پر ہیں۔ تو حضرت چونکہ بیٹے تھے تو اپنے والد صاحب کے ساتھ آئے۔ میں جب مسجد کے حال سے نکلا، صحن میں تھا، تو آگے مولانا خورشید صاحب چند علماء کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، ہماری ملاقات ہوگی۔ تو مجھے فرمایا کہ میں ابا جی کے ساتھ ٹنڈو الیار آیا اور مجھے پتہ چلا کہ آپ کا بیان ہے، تو میں بیان سننے کے لیے آ گیا۔ خیر تو ہماری ملاقات ہو گئی، بیان ختم ہو چکا تھا، تو ہم دفتر میں بیٹھ گئے۔ وہاں دارالعلوم ٹنڈو الیار میں آج بھی حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی وہ تپائی مکتب موجود ہے جس پر حضرت تصنیفات فرماتے تھے، لکھتے تھے۔ میں نے دیکھا وہی موجود ہے۔ تو خیر میں حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا تو دسترخوان بچھا ہوا تھا، تو ایک عالم تھے جن نے گفتگو شروع فرما دی۔ مجھے فرمانے لگے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو ترجمان کہا جاتا ہے، آپ ان کی ترجمانی کرتے ہیں اور حنفیت کی آواز لگاتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بیٹے حماد کو مناظرہ کرنے سے منع کیا تھا، تو آپ کیسے حنفیت کے ترجمان ہیں کہ آپ مناظرہ کرتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت میں تو مناظرے نہیں کرتا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ آپ کے ساتھ تو لکھا ہوتا ہے مناظر۔ میں نے کہا جی وہ تو غلط لکھا ہوتا ہے، تو کیوں لکھتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں کا جواب میں تو نہیں دے سکتا۔ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا سے، ہمارے مکتبہ اہل سنت یا مکتبہ دارالایمان سے کوئی کتاب چھپی ہو اور میں نے مناظر لکھا ہو تو مجھے آپ بتائیں۔ لوگ لکھے تو اس کا میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے کہ لوگ کیوں لکھتے ہیں۔ خیر اتنی بات کی تو پھر میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا ہمارا جو کام کا اسلوب ہے وہ مناظرانہ نہیں ہے، وہ داعیانہ ہے، ناصحانہ ہے، واعظانہ ہے، اور ضرورت پڑے تو مناظرہ کر لیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود مناظرے کیے تھے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اپنے بیٹے حماد کو منع کیا تھا؟ کہا جی ہاں۔
تو میں نے کہا اگر مناظرہ کرنا غلط تھا تو امام صاحب نے خود کیوں کیا، اور اگر مناظرہ کرنا ٹھیک تھا تو اپنے بیٹے کو منع کیوں کیا؟ تو مجھے مولانا فرمانے لگے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے حماد سے فرمایا کہ بیٹا ہم مناظرے کرتے ہیں اللہ کے لیے، تم نہ کیا کرو، تم کرو گے ذات کے لیے۔ تو میں نے کہا امام صاحب کی اس گفتگو سے پتہ چلا کہ مناظرہ کرنا منع نہیں ہے، بلکہ مناظرے کو اپنی ذات کے لیے کرنا منع ہے۔ تو اب وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا بتائیں اس میں صرف مناظرہ کا کیا قصور ہے؟ اپنی ذات کے لیے تو جہاد کرنا بھی ٹھیک نہیں، اپنی ذات کے لیے تو حج بھی ٹھیک نہیں، اپنی ذات کے لیے تو سخاوت بھی ٹھیک نہیں، اپنی ذات کے لیے دعوت تبلیغ بھی ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا اس میں مناظرہ کا کیا قصور ہے؟ خیر یہ ہماری گفتگو تھی، بہت پیاری تھی، چلتی تھی۔ تو حضرت مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم نے سنی، مسکرائے، تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ کبھی رائے ونڈ آؤ۔ تو میں نے کہا کیوں؟ ویسے فرمانے لگے کہ یہ جو غلط فہمیاں، یہی آپ کے بارے میں غلط فہمیاں کئی جگہوں پر ہیں، تو میں کہتا تو آپ آئیں تاکہ یہ غلط فہمیاں دور ہوں۔ میں الحمدللہ پھر گیا، پھر مولانا نے میری وہاں رائے ونڈ کے تمام مشائخ سے فرداً ملاقات کرائی اور میں سب سے ملا۔ مقصد یہ بات بتانے کا یہ ہے کہ بہت سارے احباب مناظرہ کے نام سے بدکتے ہیں، حالانکہ وہ خود مناظرہ کے فاعل ہوتے ہیں، یعنی دلائل دیتے ہیں، اور وہی دلائل ہم دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس عنوان کو بھی دلائل کے ساتھ ذرا کھول دیا جائے، لوگ ہماری بات سن لیں کہ ہماری ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، طرز کیا ہے، تاکہ اچھی طرح باز نشین فرما لیں۔ تو ہمارا یہ سبق ہے اصول مناظرہ کے نام پہ۔ اصول مناظرہ میں بنیادی طور پر 10 باتیں بیان کی جائیں گی، 10 عنوانات پر گفتگو ہوگی۔ ان عنوانات پر گفتگو کو سمجھنا بھی ہے، اچھی طرح یاد کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے، تاکہ اس بات کو آگے اچھی طرح پہنچایا جا سکے۔ وہ 10 عنوانات کیا ہیں؟ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، ایک ہے علم مناظرہ، ایک ہے مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ، نمبر 6 ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ، نمبر 9 اہمیت و حیثیت مناظرہ۔ یہ 10 عنوانات ہیں جس پر گفتگو ہوگی۔ تب کوئی بندہ ان 10 عنوانات کو پڑھ لے، 10 عنوانات کو سمجھ لے، ان 10 عنوانات کو محفوظ رکھے، تو انشاءاللہ وہ گفتگو سے محظوظ بھی ہوگا، لذت بھی آئے گی، اور دلچسپی کے ساتھ اس عنوان پر وہ کام بھی کرے گا۔ تو میں انشاءاللہ العزیز اس کو شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، توضیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ کوئی یعنی اس کا ایسا حصہ نہ رہ جائے کہ جس پر گفتگو نہ ہو، تاہم پھر بھی میری کوشش کے باوجود ممکن ہے بعض امور رہ جائیں۔ آپ کو حق دیا جائے گا، آپ سوال کریں، آپ بات کو سمجھیں، کوئی الجھن ہو تو اس کو دور کریں۔ میں اپنے اسباق میں مکمل اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ بات کو دلیل کے ساتھ کھول دیا جائے، اور کوئی الجھن ہو تو طالب علم اس الجھن کو دور کرے، اس الجھن کو جھٹکے، دلیل کے ساتھ بات کو واضح کرے، اور اچھی طرح بات کو سمجھے، تاکہ کوئی شبہ اور شک اپنے موقف کے اوپر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اپنے اکابرین کے منہج کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصول مناظرہ کے حوالہ سے ہمارے عنوانات ہوں گے 10۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ، نمبر 6 ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ، نمبر 10 اہمیت و حیثیت مناظرہ۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، هو علم يعرف به کیفیت آداب اثبات المطلوب او نفیه او نفی دلیله مع الخصم۔
تعریف علم مناظرہ وہ علم ہے جس میں اپنے دعویٰ کے اثبات یا فریق مخالف کے دعویٰ یا اس کی دلیل کو توڑنے کے طریقے معلوم کیے جائیں۔ جس بات کو آپ حق سمجھتے ہیں اس بات کو کیسے ثابت کرنا ہے، یہ مناظرہ ہے۔ جس بات کو باطل سمجھتے ہیں اس کا رد کیسے کرنا ہے، یہ مناظرہ ہے۔ یا جس کو آپ باطل سمجھتے ہیں اس باطل کو ثابت کرنے کے لیے آپ کا مد مقابل اور فریق مخالف جو دلیل دیتا ہے اس دلیل کو قوت دلیل سے کیسے توڑنا ہے، اس کا نام ہے علم مناظرہ۔ تو علم مناظرہ میں ہم بنیادی طور پر 3 باتیں سیکھتے ہیں۔ اپنا موقف کیسے ثابت کرنا ہے، باطل موقف کا رد کیسے کرنا ہے، باطل موقف پر پیش کی جانے والی دلیل کو کیسے توڑنا ہے، یہ ہے علم مناظرہ۔ اب بتائیے کیا غلط بات ہے، اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کون سی الجھن ہے؟ کیا حق بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے؟ کیا باطل کا رد نہیں کرنا چاہیے؟ کیا باطل کی غلط دلیل کو نہیں توڑنا چاہیے؟ اس میں کیا اشکال کی بات ہے، اس میں کیا الجھن ہے؟ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 2، موضوع علم مناظرہ الادلۃ من حیث انہا تثبت المدعا علی الغیر، وہ دلائل جو دوسرے کے خلاف دعویٰ کو ثابت کریں، یہ ہے علم مناظرہ کا موضوع۔ یعنی علم مناظرہ میں بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ علم مناظرہ میں بنیادی چیز دلائل ہوتے ہیں۔ مناظر وہ ہے جس کے پاس دلائل ہوں، مناظر وہ ہے جس کے پاس دلائل کو بیان کرنے کا سلیقہ ہو، مناظر وہ ہے جس کو دلائل دینے کا طریقہ آتا ہو، جس کے پاس قوت دلیل اور قوت گویائی ہو، یہ ہے مناظر۔ تو مناظر وہ ہے جو اپنے دعوے پہ دلائل جانتا ہو، دلائل دینے کا سلیقہ جانتا ہو، دلائل دینے والی وہ زبان رکھتا ہو، یہ ہے مناظر۔ تو مناظرے کا موضوع الادلۃ من حیث انہا تثبت المدعا علی الغیر، وہ دلائل جو دوسرے کے خلاف دعویٰ کو ثابت کریں، یعنی ہمارے دعوے کو ثابت کریں، اس کا نام ہے موضوع علم مناظرہ۔ نمبر 3، غرض علم مناظرہ صیانت الذہن عن الخطأ فی الوصول الی المطلوب، مقصود تک پہنچنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ مناظرہ کیوں کیا جاتا ہے، مناظرہ کا علم کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد کہ انسان غلط فہمیوں سے بچے، انسان غلطیوں سے بچے۔ میں سے بڑھ کر بات کہتا ہوں کہ دوسروں کو غلطی سے بچائے۔ خود غلطی سے بچے گا تو دوسروں کو بچائے گا، خود غلطی سے نہیں بچے گا تو دوسروں کو غلطی سے کیسے بچائے گا؟ تو علم مناظرہ کا مقصود نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ پھڈا، نہ فساد، نہ شہرت، نہ مال، نہ دولت، نہ پیٹ پرستی، نہ شہوت پرستی، نہ حب جاہ۔ علم مناظرہ کا غرض اور مقصود کیا ہے؟ امت کو باطل نظریات سے بچانا، امت کو عقیدے کے فساد سے بچانا، امت کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا، یہ ہے علم مناظرہ کا بنیادی مقصد۔ اب بتو اس میں کون سی غلط بات ہے، اس میں کون سی غلطی ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے پر لانا، دلیل کے ساتھ لانا اور غلط بات سے بچانا، یہ ہے علم مناظرہ کی غرض۔ اگر لہجہ ٹھیک نہیں ہے اور تو لہجے کا قصور ہے، مناظرے کا قصور تو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص گالیاں دیتا ہے تو اس کی زبان کا قصور ہے، علم مناظرہ کا قصور تو نہیں ہے۔ بس اوقات کسی مناظر کا لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا، یا بس اوقات کسی مناظر کا طرز تکلم ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ مناظرہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے ہم اپنے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں بطور خاص مناظرین کو جہاں دلائل دیتے ہیں، جہاں قوت گویائی دیتے ہیں، وہاں ان کے اخلاق کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ ان کو بولنا کیسے ہے یہ بھی سیکھیں، اور رہنا کیسے ہے یہ بھی سیکھیں۔
گفتگو کا سلیقہ کیا ہے یہ بھی سیکھیں، دن کو دلیل دے کر لڑنا سیکھیں اور رات کو مصلی پر کھڑے ہو کے رونا سیکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے دو وصف بڑے معروف تھے، باللیل رہبان بالنہار فرسان، دن پہ گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے اور رات کو مصلی کی پشت پہ سوار ہوتے، دن کو گھوڑے کے شاہ سوار ہوتے اور رات کی تنہائی میں مصلی کے راہب ہوتے۔ اب اگر کسی شخص نے صحابہ کرام کو دن کو لڑتے دیکھا ہو، کفر کی گردنیں اڑاتے دیکھا ہو، تو وہ تو نہیں سمجھتا ان کی راتیں کیا تھیں، وہ تو سمجھے گا خون بہاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مناظر کو میدان مناظرہ میں گفتگو اور دلیل کی طاقت سے لڑتا دیکھ لے تو اس نے تو رات کو مناظر کا مصلی نہیں دیکھا، خلوت نہیں دیکھی، رات کے آنسو نہیں دیکھے۔ تو اس لیے ہم اپنے ہاں جہاں طلباء کو دلائل دیتے ہیں، طلباء کو قوت گویائی سکھاتے ہیں، جہاں طلباء کو گفتگو اور دلیل کے ساتھ بات کرنا سکھاتے ہیں، وہاں ان کو اللہ کے حضور مناجات کرنا، رونا اور دھونا، اللہ سے مانگنا بھی سکھاتے ہیں۔ تو صرف مناظر کے لیے نظریہ کافی نہیں ہے، اس کا تزکیہ بھی ضروری ہے، نظریہ بھی ہو تزکیہ بھی ہو، تو دونوں چیزیں ضروری ہے۔ تو مناظرے کی غرض صیانت الذہن عن الخطأ فی الوصول الی المطلوب، غلطی سے بچانا، باطل سے بچانا، ناحق باتوں سے بچانا، امت کو صحیح سمت پہ لانا، یہ مناظرہ کا بنیادی غرض ہے۔ نمبر 4، مناظرہ۔ ایک ہے علم مناظرہ، ایک ہے لفظ مناظرہ، اس کا اپنا معنی کیا ہے، اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ مثلا ایک ہے صلاۃ، نماز، اس کا معنی کیا ہے۔ ایک ہے علم صلاۃ، نماز کے مسائل۔ ایک ہے صوم، روزہ، روزے کا معنی کیا ہے۔ ایک ہے علم صوم، کہ روزے کے دلائل مسائل کیا ہیں۔ ایک ہے حج، حج کا معنی کیا ہے۔ ایک ہے علم حج، حج کے مسائل۔ ایک ہے مناظرہ، مناظرہ کا معنی کیا ہے۔ ایک ہے مناظرہ کا علم، مناظرے کے اصول، مناظرے کے دلائل، مناظرے کی معلومات وہ کیا ہے۔ اس لیے علم مناظرہ کی تعریف ہم نے پہلے کی، اب لفظ مناظرہ، مناظرہ کا اپنا معنی کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ تو یہ دیکھیں گے کہ مناظرہ کس سے بنا ہے، مناظرہ کا لغوی معنی کیا ہے، مناظرہ کا شرعی معنی کیا ہے، مناظرہ کا لغوی معنی کیا ہے، مناظرہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ ایک یہ دیکھیں گے کیونکہ مناظرہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اہل عرب کے ہاں مناظرہ کا معنی کیا ہے۔ نمبر 2، پھر یہ دیکھیں گے کہ ہماری شریعت نے مناظرے کا معنی کیا بیان کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لفظ کا معنی عربی میں ہو وہی لفظ کا معنی شریعت میں بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ الصلاۃ کا عربی زبان میں معنی کیا ہے، تحریک الالیتین۔ صلاۃ کا عربی زبان میں معنی کیا ہے، تحریک الالیتین، انسان اپنے جسم کے پچھلے حصے کو حرکت دے۔ لیکن شریعت صلاۃ کسے کہتی ہے، ارکان مخصوصہ مخصوص ہیئت کے ساتھ مخصوص اوقات میں ادا کرنا۔ الصوم، الامساک، رک جانا، یہ صوم ہے۔ کھانا نہیں کھا رہے، صوم ہے۔ نہیں پی رہے، صوم ہے۔ لیکن شریعت صوم کسے کہتی ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نہ کھائے نہ پیے نہ اپنی بیوی کے پاس جائے مباشرت کے لیے۔ اسی طرح زکوٰۃ، حج اور جہاد ہے۔ اسی طرح مناظرہ ہے کہ مناظرہ کا معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو ایک ہے مناظرہ کا معنی عربی زبان میں کیا ہے، ایک ہے مناظرہ کا معنی شریعت میں کیا ہے۔ اسے کہتا ہے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، لغوی معنی اور شرعی معنی۔ لغوی معنی یہ دیکھیں گے کہ لفظ مناظرہ بنا کس سے ہے، لفظ مناظرہ بنا کس سے ہے۔ اگر تو لفظ مناظرہ نظیرن سے بنا ہے، نظیرن کا معنی ہوتا ہے ہم مثل ہونا، نظیرن کا معنی اس کی نظیر بتائیں، یعنی اس کی مثال دیں۔ تو اگر تو نظیرن سے بنا ہے، اس کا معنی ہم مثل ہونا، تو مناظرہ نظیرن سے ہے، نظیرن کا معنی ہم مثل ہونا، تو مناظرہ کا معنی ہم مثل ہونا۔
اس لیے کہتے ہیں ینبغی للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم، جو دو مناظر آمنے سامنے ہیں ان دونوں کو علم میں ہم مثل ہونا چاہیے، ہم پلہ ہونا چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ایک گنڈیریاں بیچنے والا اور ایک بخاری پڑھانے والا یہ تو علم میں برابر نہیں ہے، ایک پکوڑے بیچنے والا اور ایک قرآن کی تفسیر کرنے والا یہ تو مساوی نہیں ہے۔ مناظر علم میں ہم پلہ ہو، اور یہ ہم کہتے ہیں نا ہم پلہ ہو، تساوی فی العلم، یہ امر تقریبی ہے، امر تحقیقی نہیں، یعنی 100% نہیں۔ مثلا دونوں حافظ ہوں، یہ نہیں کہ جتنا پکا ایک ہے اتنے پکا دوسرا بھی ہو، قریب قریب ہوں، دونوں حافظ ہیں، دونوں عالم ہوں، ایک علم کچھ کمزور ہوگا ایک علم مضبوط ہوگا، لیکن اپنے اپنے بورڈ سے فارغ ہوں، اپنے اپنے بورڈ میں امتحان دیا ہو، کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ یہ معنی ہے کہ تساوی فی العلم امر تحقیقی نہیں، امر تقریبی ہے، یعنی ہم مثل ہوں، یہ نہیں کہ 100% ایک جیسے ہو۔ اسی طرح اگر مناظرہ نظرن سے بنا ہے، نظرن کا ایک معنی ہوتا ہے رؤیت، دیکھنا، ایک ہوتا ہے نظرن کا معنی غور و فکر کرنا۔ تو اگر یہ مناظرہ نظرن بمعنی رؤیت، دیکھنے سے بنا ہے، تو پھر معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنا۔ اس لیے کہتے ہیں ینبغی للمناظرین ان یبصر کل واحد منہم الآخر، مناظر جو آمنے سامنے دو ہیں ان میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دوسرے کو دیکھے، بات کرے تو اس کو دیکھ کر بات کرے، یہ نہیں کہ ایک بات کر رہا ہے دوسرا نیچے دیکھ رہا ہے، بات اس سے کرنی ہے نیچے دیکھ کر رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھیں، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، پتہ چلے نا مناظر ہے۔ نمبر 3، اگر مناظرہ نظرن بمعنی غور و فکر سے ہے تو پھر معنی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات میں غور کریں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ینبغی للمناظرین ان یتفکر کل واحد منہما فی کلام الآخر، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دوسرے کے کلام میں غور کرے۔ بسا اوقات ایک مناظر گفتگو کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کے کلام پہ غور نہیں کرتا، اپنی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اب اپنی بارے میں بولنا شروع کر رہتا ہے، اس نے کچھ اور بات کی، اس نے کچھ اور کی، بھئی سنو تو صحیح وہ بات کہتا گیا ہے۔ اس لیے جب دو بندے گفتگو کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتا ہے تو نے سنا ہے میں نے کیا کہا ہے، سمجھا ہے میری بات کو، بولتا چلے جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک دوسرے کی بات کو غور سے دیکھیں وہ کیا کہہ رہے، اس کو بھی ذرا توجہ سے بات کریں۔ نمبر 4، اگر مناظرہ نظرن بمعنی انتظار سے ہے تو معنی ایک دوسرے کی انتظار کرنا۔ اس لیے کہتے ہیں ینبغی للمناظرین ان ینتظر کل واحد منہما انتہاء کلام الآخر، جو دو مناظر آمنے سامنے ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دوسرے کے کلام کے ختم ہونے کا انتظار کرے، یہ نہیں کہ دوسرے نے بات شروع نہیں کی اور یہ بھی شروع ہو گیا، اس سے تو مناظرہ نہیں ہوگا نا۔ یہی ہوتا ہے جب دو مناظر مسلسل بولتے ہیں، ایک دوسرے کی بات پر توجہ نہیں دیتے، ایک دوسرے کی بات کو سنتے نہیں ہیں، تو لوگ ان کے اس طرز عمل کو دیکھ کر مناظرے سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ مناظرہ تو ٹھیک ہے، مناظرہ تو ٹھیک ہے۔ ایک شخص کو آپ دیکھیں وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز ایسے جیسے کوے کی طرح وہ ٹھونکے مار رہا ہے، اب اس کا معنی کہ آپ نماز کا انکار کریں گے، آپ کہیں گے یار اس بندے کی نماز ٹھیک نہیں، نماز تو ٹھیک ہے اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی شخص روزہ رکھا ہے اور گانے بھی سن رہا ہے، روزہ رکھا ہے اور وہ بد نظری بھی کر رہا ہے، روزہ رکھا ہے اور حرام سے افطاری کر رہا ہے۔ اب آپ روزے کا انکار نہیں کریں گے، روزے دار کے اس عمل کا انکار کریں گے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سنیں۔ اگر کوئی مناظر مناظرہ کے شرائط کا خیال نہیں کرتا تو اس مناظر کے اس طرز عمل کا انکار کرے، مناظرے کا انکار نہ کریں کہ جی مناظرہ ہی ٹھیک نہیں ہے، میں نے فلاں موقع سے فلاں مناظر گالی دے رہا تھا، بھئی فلاں گالی دے رہا تھا تو آپ گالی نہ دیں، فلاں مناظر تھا دوسرے کی بات ہی نہیں سنتا تھا، وہ نہیں سنتا تھا آپ سن لیا کرو، فلاں مناظر کو ہم نے دیکھا مولانا صاحب کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا، تو آپ ایسا مناظرہ کرو جس کا نتیجہ نکل آئے۔ کیوں؟ خود کر نہیں سکنا اور دوسرے کے وجود کو برداشت نہیں کرنا، یہ عجیب بات ہے۔ اس لیے اچھی طرح مناظرہ کا مفہوم سمجھو۔ تو ایک ہے مناظرہ کا لغوی معنی، عربی میں مناظرہ کا معنی کیا ہوتا ہے، اور ایک ہے مناظرہ کا اصطلاحی معنی،
شرعی معنی، شریعت مناظرہ کسے کہتی ہے؟ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہار للصواب، دو چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں درست بات کو ثابت کرنے کے لیے فریقین کا گفتگو کرنا، یہ ہے مناظرہ۔ مثال سمجھیں، ایک شخص کہتا ہے اللہ موجود ہے، ایک کہتا ہے اللہ موجود نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کی نسبت موجود ہونے کی یا موجود نہ ہونے کی، ان میں صحیح بات کیا ہے، اس کو ثابت کرنا، اس کا نام ہے مناظرہ۔ ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے، ہم اس پہ دلائل دیں گے، جو کہتا ہے موجود نہیں ہے اس کے دلائل کو رد کریں گے۔ تو مناظرے کا معنی توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہار للصواب، دو چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں درست بات کو ثابت کرنے کے لیے گفتگو کرنا فریقین کا، یہ ہے مناظرہ۔ ایک شخص کہتا ہے، ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، دوسرا کہتا ہے یہ معصوم نہیں ہے۔ اب صحیح نسبت کیا ہے، نبی کی عصمت کی طرف یا غیر عصمت کی طرف؟ ہم نے ثابت کرنا ہے عصمت کو، یہ ہے مناظرہ۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عادل ہیں، حجت ہیں، معیار حق ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، اب صحیح بات کیا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم دلائل دیں گے، یہ ہے مناظرہ۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ مناظرے کا شرعی معنی کیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، مناظرہ کا لغوی معنی کیا ہے، مناظرہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ ذرا مزید اس کو وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں، یہ لغت اور اصطلاح کیا ہوتی ہے، یہ لغوی معنی ہے، یہ اصطلاحی معنی ہے، یہ لغت اور اصطلاح کیا ہوتی ہے، ذرا اس کو بھی اچھی طرح سمجھیں۔ لفظ کا وہ اصلی معنی جو اہل زبان مراد لیں، وہ لفظ کا لغوی معنی ہے، اور لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان، اہل فن اور اہل علاقہ متعین کر لیں، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ بس اوقات کسی لفظ کا اہل زبان کے ہاں معنی اور ہوتا ہے، لیکن وہ اسی لفظ کو کسی اور معنی میں متعین کر لیتے ہیں، اب وہ لفظ کا معنی اور ہو جائے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ توڑنا، اب اردو میں توڑنے کا معنی کیا ہے، آپ چیز کو توڑ دو، اور اصطلاحی معنی بسا اوقات کسی مکان کے تقسیم کرنے کو مکان کا توڑنا کہتے ہیں۔ میں نے اور میرے بھائی نے آپس میں مکان توڑ لیے، کیا معنی، ہم نے مکان تقسیم کر لیے۔ اب جس کو اس اصطلاحی معنی کا نہیں پتہ، وہ سمجھے گا یار تم عجیب بھائی ہو، تم نے مکان توڑ لیا۔ توڑنا کیا تھا، بیچ کے آدھا ایک لیتا، ایک پیسے لیتا، ایک مکان لے لیتا، کیا ضرورت تھی؟ اب اس کو توڑنے کا ہم نے معنی سمجھا نہیں، تقسیم کیا ہے، یہ معنی توڑنے کا۔ تو اب دیکھیں نا، لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو ایک لفظ کا جو معنی اصلی ہے وہ لغوی ہے، اور وہ معنی جو اہل زبان یا اہل علاقہ، اہل فن متعین کر لیں، وہ اس لفظ کا اصطلاحی معنی بن جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہر زبان میں ہیں، ہر ایک قوم میں ہیں، ہر ایک لغت کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے سامنے چونکہ ہماری دینی زبان عربی ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث پاک موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس کے الفاظ کیا ہیں، اسرعکن بی لحاقا اطولکن یدن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو فرمایا کہ تم میں سے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے پاس وہ آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں، یعنی میرے بعد تم میں سے سب سے پہلے وفات اس کی ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اس کی جو تفصیل ہے ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے المعجم الاوسط للطبرانی میں اس کو نقل کرنے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان یوم من السنہ تجمع فیہ نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ یوما الی اللیل، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 ازواج مطہرات تھی، اور سال میں ایک مرتبہ وہ ساری ازواج شام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع رہتی۔ اللہ اکبر، اب بتائیں وہ کتنا پیارا منظر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی 11 ازواج مطہرات موجود ہیں،
یہ وہی بات سمجھ سکتا ہے جو ازواج مطہرات کو دل و جان سے ماں سمجھتا ہو، وہی سمجھ سکتا ہے۔ ابا جی بھی موجود ہیں، ہماری اماں نو موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں وفی ذالک الیوم قال اسرعکن لحوقا اطولکن یدن، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میرے پاس سب سے پہلے وہ آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں، لمبے ہاتھ والی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فجعلنا نتزارع بیننا اینا اطول یدین، ہم نے آپس میں ہاتھ ناپنے شروع کی کہ لمبے ہاتھ کس کے ہیں۔ فرماتی ہیں فکانت سودۃ اطولہن یدن، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے۔ فلما توفیت زینب علمنا انہا کانت اطولہن یدن فی الخیر والصدقہ، ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلے جو انتقال ہوا وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زینب نام کی دو بیویاں ہیں، ایک ہے زینب بنت جحش، زینب بنت جو اس وقت موجود تھی ان میں سب سے پہلے انتقال زینب بنت جحش کا ہوا۔ اب ہاتھ لمبے کس کے ہیں؟ حضرت سودا کے۔ انتقال کن کا ہوا؟ زینب بنت جحش کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم اب یہ سمجھی کہ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا اطولکن یدن، اس سے مراد ان ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ عربی محاورہ استعمال فرمایا کہ جو تم میں سے سخاوت زیادہ کرتی ہوگی۔ اب عربی لغت میں اطول یدن کا معنی ہوتا ہے اس ہاتھ کا لمبا ہونا، اور اصطلاح اور محاورے میں سخی ہونے کو اطول یدن کہہ دیا جاتا۔ اب دیکھو اطول ید کا لغوی معنی اور نکل آیا اور ایک اصطلاحی عرفی معنی اور آ گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ مثال پیش کی ہے۔ بتانا کیا مقصود ہے کہ بس اوقات ایک لفظ کا اہل زبان کے ہاں اصلی معنی اور ہوتا ہے اور پھر کسی اور معنی میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں، کسی اور معنی کے لیے اس کو متعین کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ اس لفظ کا اصطلاحی معنی ہے۔ یہاں بات سمجھیں، بس اوقات لفظ ایک ہوگا اور اس ایک لفظ کا معنی ایک فن میں ایک ہوگا، دوسرے فن میں دوسرا ہوگا۔ ایک لفظ کا معنی ایک قوم میں اور ہوگا، ایک قوم میں اور ہوگا۔ ایک ہی لفظ کا معنی ایک علاقے میں اور ہوگا اور دوسرے علاقے میں اور ہوگا۔ یہ دنیا بھر میں ہے، یہ دنیا بھر میں ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک لفظ ہے سائیں، اب وہی ہمارے ہاں پنجاب میں استعمال کریں تو سائی کا معنی ہوتا ہے عقل تھوڑی ہے، سائیں لوگ ہیں، اور وہی اگر سندھ میں چلا جائے تو وہاں سائیں کا معنی ہوتا ہے کہ بہت معزز محترم اور بہت بڑا آدمی ہے، تو وہاں سائیں ادب کے لیے کرتے ہیں۔ تو لفظ ایک ہی ہے، علاقہ بدلا ہے تو اس کا معنی ہی بدل گیا ہے، تو لفظ ایک ہوتا ہے اور معنی اس کا بدل جاتا ہے۔ میں اب اس پر زیادہ مثالیں نہیں دیتا، آپ اپنے علاقے میں خود اس کو دیکھتے چلے جانا۔ اچھا، عربی میں نے کہا علاقہ بدلنے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، اور بس اوقات قوم کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ ایک قوم کا لفظ کا معنی اور ہوگا اور لفظ وہی ہوگا اور قوم دوسری بدلے اس کا معنی بدل جائے گا۔ یعنی اب ہمارے ہاں خود پنجاب میں علاقے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں، قومیں تو بہت بات کا معنی ہے، علاقے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ سرگودا میں بوڑھی عورت کو بڈھی کہتے ہیں، بڈھی، اور آپ سیالکوٹ میں چلے جائیں تو بیوی کو کہتے ہیں بڈھی۔ اچھا، آپ دیکھیں قومیں بدلنے سے معنی بدلتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں استری کہتے ہیں یعنی جس کے ساتھ کپڑے پریس کیے جاتے ہیں، بجلی والی اور کوئلے والی اور ساری، اور یہی آپ ملیشیا چلے جائیں تو استری کا معنی بیوی ہے، آپ سکھوں میں چلے جائیں تو بیوی استری کا معنی بیوی ہے۔ ہمارے یہاں وہ ایک لطیفہ مشہور ہے، کہتے ہیں ایک مسلمان تھا اور اس کا ہمسایہ سکھ تھا، تو مسلمان نے اس اپنے ہمسائے سکھ کو کہا کہ استری بھیجنا۔ وہ نیا آیا ہوگا
محلے دار ہوگا، اس نے کپڑے پریس کرنے ہوں گے، تو اس نے سکھ سے کہا سردار ذرا استری بھیجنا، اس نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ اس کی بات سنو، یعنی ہمسایہ ہے، اس کو کام ہے تو اس کی بات سنو کیا کہتا ہے۔ تو اس مسلمان نے اس سردار سے کہا کہ یہ استری نہیں، وہ دوسری گرم والی، مطلب میں نے کپڑے استری کرنے ہیں۔ سردار اس کو کہتا ہے ذرا ہاتھ تلا ذرا ہاتھ تلا، مطلب سردار اس کو کہنا چاہتا تھا کہ یہ بہت گرم ہے، ذرا ہاتھ لگا اس کو، مطلب وہ بیوی کو گرم کہہ رہا تھا، کہتے ذرا ہاتھ تلا ہے سنو۔ اب وہ مسلمان مانگ رہا ہے استری کپڑے پریس کرنے کے لیے، اور سردار بھیج رہا ہے بیوی، کیوں؟ وہ بیوی کو استری کہتے ہیں۔ تو اصل تو ہر زبان کا جو لطیفہ ہے اسی زبان میں اس کو مزہ دیتا ہے نا۔ تو میں اس لیے اس کو پنجابی زبان میں کبھی سناتا ہوں کہ ایک علاقے میں مسلمان گیا اور اس کا ہمسایہ سردار سکھ تھا، اس کو استری کی ضرورت پڑی اپنے کپڑے پریس کرنے کے لیے، تو اس نے سردار سے کہا کہ سردار جی ذرا استری کرنا۔ تو سردار نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ دی گل سن گیا، جاؤ اس کی بات سن کر آؤ۔ اس مسلمان نے سردار سے کہا اے استری نہیں، وہ دوجی جڑی تتی ہے گرم، یار عورت نہیں، وہ گرم والی بھیجو کپڑے ٹھیک کرنے ہیں۔ تو سردار کہتے ہاتھ لائے نا ہاتھ لا، سردار نے کہا ہاتھ لگا تجھے پتہ چلے کتنی گرم ہے۔ تو مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ لفظ استری ایک ہی ہے، اور ملیشیا میں اس کا معنی بیوی ہے، سکھوں کا اس کا معنی بیوی ہے، ہمارے استری کا معنی بالکل اور ہے۔ اسی طرح میں کبھی مزاح میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں استاد کو گرو نہیں کہتے، ہمارے ہاں گرو اور چیلا یہ استاد و شاگرد کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ ملنگوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ملیشیا میں استاذ کا لفظ گرو کے لیے، گرو استاذ کو کہتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں گرو کا معنی بالکل اور ہے، گرو گھنٹال ہے، اور ملیشیا میں گرو کا معنی بالکل ادب والا ہے۔ میں اس کی کتنی مثالیں دوں گا، مجھے تو کافی آتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ آپ کو بھی آتی ہوں۔ میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایک لفظ کا لغوی معنی اور ہوتا ہے، اصطلاحی معنی اور ہوتا ہے، الگ بات۔ اور دوسری بات، ایک ہی لفظ ہوگا، علاقہ بدلنے سے معنی بدلے گا، قوم بدلنے سے معنی بدلے گا، فن بدلنے سے معنی بدلے گا، فن بدلنے سے معنی بدل جائے گا۔ مثلا ایک لفظ ہے کلمہ، اب یہ لفظ کلمہ جب نحو میں بولیں تو معنی اور ہے، یہی لفظ کلمہ اگر حفظ کی درسگاہ میں بولیں تو معنی اور ہے۔ اگر کوئی ممتحن ہو اور آپ اس کو بلائیں درجہ حفظ درجہ ناظرہ کے طلباء کا امتحان دینے کے لیے، اور ممتحن اور قاری صاحب آ کر بچے سے کہیں کہ بچہ کلمہ مثال دو، کلمہ پڑھو مثال دو، اور وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاری صاحب اس کو فیل کر دیں گے۔ بیٹا یہ بتاؤ اللہم صلی علی محمد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کلمہ، اس کو فیل کر دیں گے۔ اچھی طرح بات سمجھنا، اگر درجہ ناظرہ اور درجہ حفظ کا بچہ ہو اور قاری صاحب کہیں اللہ یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کلمہ، اس کو فیل کر دیں گے۔ کیوں؟ یہاں کلمے کا معنی متعین ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا 6 کلمے ہیں۔ وہ قاری صاحب پوچھے بیٹا کلمہ، وہ کہے گا جی کون سا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، کون سا؟ تو یہاں کلمہ کا معنی متعین ہے۔ اور نحو میں کلمہ کا معنی لفظ مضیع لمعنی مفردن، کوئی لفظ ہو جس کا معنی ہو بس وہ کلمہ ہے، کوئی لفظ ہو جس کا معنی ہو اس کا وہ کلمہ ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ اب اگر درجہ حفظ یا درجہ ناظرہ قرآن کریم کی درسگاہ میں امتحان ہو اور قاری صاحب حفظ کے بچے سے فرمائیں بیٹا اللہ یہ کیا ہے، وہ کہ جی کلمہ، تو اس کو فیل کر دیں گے۔ اور اگر نحو کی درسگاہ ہو اور قاری صاحب نحو کے طالب علم سے کہ حمارن گدھا یہ کیا ہے، وہ کہ جی کلمہ، تو اس کو 100 نمبر دے دیں گے۔ تو درجہ حفظ کی اصطلاح میں کلمے کے جواب میں اللہ آئے تب بھی فیل، اور درجہ نحو کی درسگاہ میں کلمے کے جواب میں حمارن آئے تب بھی 100 نمبر۔ کیوں؟
اس لیے کہ حفظ اور ناظرہ قرآن کریم کی درسگاہ میں کلمے کا معنی اور ہے، اور نحو اور صرف میں کلمے کا معنی اور ہے، تو فن کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ یہاں میں ایک آپ کو مثال بھی دیتا ہوں اور عقیدے پر بھی بات کرتا ہوں تاکہ بات ایک ذرا حل ہو جائے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھنا۔ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، جو شیخ ہیں حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، سرپرست دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اول، جو شیخ ہیں حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کے، جو شیخ ہیں حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے، یعنی یوں کہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی سید الطائفہ ہیں، طائفہ دیوبند کے وہ سرتاج ہیں۔ حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے 10 چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں، اس کا مجموعہ ہے کلیات امدادیہ۔ وہ 10 رسائل اور چھوٹے کتابچے کیا ہیں؟ نمبر 1 ضیاء القلوب، نمبر 2 فیصلہ ہفت مسئلہ، نمبر 3 نالہ امداد غریب، نمبر 4 ارشاد مرشد، نمبر 5 جہاد اکبر، نمبر 6 غذائے روح، نمبر 7 درد غمناک، نمبر 8 مثنوی تحفۃ العشاق، نمبر 9 گلزار معرفت، نمبر 10 وحدت الوجود۔ اس میں نالہ امداد غریب حضرت فرماتے ہیں سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ یا مشکل کشا کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ اچھا، اسی طرح ارشاد مرشد میں فرماتے ہیں دور کر دل سے حجاب جہل و غفلت میرے رب، کھول دے دل میں در علم، علم حقیقت میرے رب، ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے۔ اعتراض کیا ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، اور دیوبند کے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نالہ امداد غریب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا، اور ارشاد مرشد میں علی المرتضیٰ کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں۔ تو اب یا ان کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو مشرک ہو کہ وہ مشرک تھے، انہوں نے مشکل کشا کہا ہے غیر اللہ کو، اور اگر آپ حاجی صاحب کو مشرک نہیں کہتے تو جو اولیاء کو مشکل کشا کہتے ہیں ان پر شرک کے فتوے چھوڑ دو، ایک بات کرو۔ یعنی یوں سمجھو کہ ہمارے سامنے اب 2 طبقات آتے ہیں۔ ایک طبقہ کون سا ہے؟ وہ شرک کرنے کے باوجود کہتا ہے کہ ہم مشرک نہیں۔ کیوں؟ اگر ہم مشرک ہیں تو پھر حاجی صاحب کو مشرک کہو، انہوں نے غیر اللہ کو مشکل کشا کہا ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ کہتا ہے نہیں دیوبند والے مشرک ہیں، اس لیے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی غیر اللہ کو مشکل کشا کہتے تھے۔ اب بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم نے کہا لفظ ایک ہوتا ہے لیکن فن کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ یہ مشکل کشا کا لفظ جب علم العقائد میں ہو، فن کلام میں ہو تو معنی اور ہے، اور جب یہ مشکل کشا کا لفظ علم الاخلاق تصوف میں ہو تو معنی اور ہے۔ ایک ہے فن علم الکلام کا، ایک ہے فن علم الاخلاق کا، ایک ہے فن عقائد کا، ایک ہے فن تصوف کا۔ عقائد میں مشکل کشا کا معنی اور ہے، تصوف میں مشکل کشا کا معنی اور ہے۔ عقائد میں مشکل کشا کا معنی ہوتا ہے ما فوق الاسباب مدد کرنے والا، یعنی ان امور میں انسان کی مدد کرنے والا جو انسان کے اختیار میں نہ ہوں، اسے کہتے ہیں مشکل کشا۔ اور تصوف میں مشکل کشا کا معنی ہوتا ہے مزکی، تزکیہ کرنے والا۔ کسی شخص کے باطن کو پاک کرنا بہت مشکل کام ہے، تو مشکل کشا کا معنی ہے تزکیہ کرنے والا۔ تو علم الکلام میں مشکل کشا ما فوق الاسباب مدد کرنے والا، اور تصوف میں مشکل کشا نفس کی اصلاح کر کے تزکیہ کرنے والا۔
علم الکلام میں مشکل کشا کا معنی اور ہے، تصوف میں مشکل کشا کا معنی اور ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی کتابیں نالہ امداد غریب اور ارشاد مرشد یہ علم الکلام اور عقائد کی نہیں ہے، بلکہ یہ تصوف کی ہے۔ اگر یہ لفظ حاجی صاحب علم الکلام میں کہیں تو معنی اور ہوگا، پھر اگر وہ فرمائیں تو ہم اس پہ غور کریں گے جواب کیا دینا ہے، ان کی مراد کیا ہے۔ لیکن جب یہ ہے ہی تصوف کتاب میں تو پھر کیا اشکال ہے؟ تو فن کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ اعتراض کرنے والا وہ ہے جو علم الکلام اور علم التصوف کے فرق کو نہیں سمجھتا اور فن کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدلتا ہے، اس کو نہیں سمجھتا، تبھی تو اشکال کیا ہے۔ اگر اس بات کو سمجھتا تو اشکال کیسے کرتا؟ اور جہاں ہم کہتے ہیں فلاں بندہ مشرک ہے، وہ غیر اللہ کو مشکل کشا کہتا ہے، لیکن تصوف میں نہیں عقیدے میں کہتا ہے۔ اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنے حضرات کو کہ ہم پہ اعتراض کرنے والا بات نہیں سمجھتا تو اعتراض کرتا ہے، اور ہم بات نہیں سمجھتے تو جواب نہیں دیتے۔ وہ سمجھ جاتا تو شاید اعتراض نہ کرتا، اور ہم سمجھ جاتے تو شاید جواب دے لیتے۔ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس کو بار بار سنیں تو انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا، لذت بھی آئے گی، اور بات سمجھ بھی آئے گی، اور اپنے اکابر کے ساتھ آپ سینہ تان کر کھڑے بھی ہوں گے۔ اتنی جلدی گھبرایا نہ کرو، بس اگر لوگ جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ ابھی چند دن قبل میں سعودی عرب میں جدہ میں تھا، تو ایک بزرگ مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے، بڑی عمر کے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں حضرت جی غالباً مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ سے بیعت تھا، اس کے بعد کسی سے بیعت نہیں ہوا، تو میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک میں نے بات بھی پوچھنی ہے۔ میں نے کہا یہ پہلے بیعت پوچھ لیں یا بیعت کر لیں، ایک کام کر لیں۔ کیا جی بیعت کر لیں پھر بات پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بیعت کر لی۔ میں نے کہا فرمائے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور المرقدہ نے فضائل اعمال کے شروع میں لکھا ہے، میری طبیعت ناساز تھی، ڈاکٹر نے مجھے دماغی کام کرنے سے منع کر دیا تھا، تو اس لیے میں نے اس رسالے کو تحریر کر دیا ہے۔ اس پر غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت شیخ زکریا نے فضائل اعمال اس وقت لکھا جب آپ کا دماغی کام نہیں کرتا تھا، تو اس عبارت کو نکال دینے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا اس عبارت کو نکالنا نہیں چاہیے، اس عبارت کو سمجھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ کہتے کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے کہا حضرت شیخ رحمہ اللہ کا دماغ کام کرتا تھا، لیکن ان کے ذوف کی وجہ سے ڈاکٹروں نے دماغی کام سے منع کیا کہ اسے ذوف بڑھ جائے گا، یہ نہیں کہ دماغ کام نہیں کرتا تھا۔ تو غیر مقلدین نے مفہوم غلط بیان کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات میں اس کو مثال سے سمجھا دوں۔ ایک شخص کی بینائی کمزور ہے، دماغ کمزور نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں، آپ کی چونکہ بینائی کمزور ہے تو چشمہ لگا لیں ورنہ اس کا اثر دماغ پر پڑے گا۔ تب اس کا معنی تو دماغ کمزور ہے، یعنی بینائی کا اثر آپ کے دماغ پر پڑے گا۔ حضرت کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے جسم میں ذوف ہے، دماغی کام کریں گے تو اس کا اثر جسم پر پڑے گا، لہذا آپ دماغی کام کچھ دنوں کے لیے روک دیں تاکہ جسم میں مزید ذوف نہ آئے۔ اب بات ذرا سمجھیں۔ تو میں نے کہا عبارت کو نہ نکالیں، اس کا جواب دیں۔ کہا جی کیا جواب ہے؟ میں نے ایک جواب تو یہ دیا۔ میں نے کہا دوسری بات سمجھیں کہ فضائل اعمال میں حکایات صحابہ، پھر اس کے بعد فضائل نماز، فضائل رمضان، فضائل قرآن، کئی چیزیں اس میں، تو آخر میں فضائل تبلیغ بھی لگی ہوئی ہے، شیخ کا رسالہ نہیں لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا بات سمجھیں، اب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹروں کے دماغی کام کرنے سے منع کرنے کے وقت جو لکھا وہ یہ حکایات صحابہ ہے۔ میں نے باقاعدہ پوری تاریخیں بتائیں، یہ دیکھیں فضائل قرآن کب لکھا ہے، فضائل نماز کب لکھا ہے، اور یہ حضرت نے فضائل رمضان کب لکھا ہے۔ حکایات صحابہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، باقی تو بعض رسائل حکایات صحابہ سے پہلے لکھے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ تھا، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ چونکہ ڈاکٹر مجھے دماغی کام سے منع کیا، اور حکایات صحابہ میں کوئی علمی اور دلائل کی چیزیں تو ہے نہیں،
واقعات ہی نقل کرنے ہیں، اس پر کون سا دماغی بوجھ پڑنا ہے؟ تو میں نے سمجھا ان دنوں میں یہی کام کر لو۔ تو مجھے کہتے ہیں جواب تو مجھے سمجھ آ گیا ہے، لیکن اس کو نکال دینے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا میں حکایات صحابہ میں نے نکالی، تو میں نے اس میں کئی واقعات نکالے جس پر اعتراض ہے۔ میں نے کہا اس پر اعتراض، اس کا جواب دے۔ کہا جواب تو نہیں، تو میں نے کہا پھر نکال دیں۔ کہا جواب دے۔ میں نے کہا نہیں نکال دینا۔ میں نے کئی واقعات بیان کیے کہ دیکھیں حکایات صحابہ میں حضرت حنظلہ کا واقعہ ہے، دو جگہ پر ہے۔ ایک جگہ پر ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی ہی رات شہید ہو گئے، شادی کی پہلی رات شہید ہو گئے، غسل بھی نہیں کر سکے اور شہید ہو گئے غسیل الملائکہ۔ دوسرا واقعہ ہے حضرت حنظلہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کی خدمت میں ہو تو میری حالت اور ہے، گھر بیوی بچوں کے پاس ہو تو حالت اور ہے۔ میں نے کہا آپ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت شیخ کی عبارتوں میں تضاد ہے، کہیں کہتے ہیں حنظلہ پہلی رات شہید ہو گئے، کہ حنظلہ بعد میں دن بیان کر رہے ہیں کہ ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ کہتے ہیں جواب، میں نے کہا نہیں اب جواب نہیں، اس کو نکال دیں۔ کہتے ہیں جواب، میں نے کہا جواب تو ہے، ایک حنظلہ بن مالک تھے، حنظلہ بن ربیہ تھے، جو پہلی رات میں شہید ہوئے حنظلہ بن مالک ہیں، اور جو بعد میں تھے حنظلہ بن ربیہ تھے۔ میں نے کہا اب اس کو نکال دیں گے، جواب دیں گے؟ اچھا، میں نے کہا حکایات صحابہ پر ان کا اعتراض ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ پچھنا لگوایا، پیالے میں خون نکلا، عبداللہ بن زبیر سے کہا اس کو کسی مناسب جگہ پر گرا دو، ان نے لے گئے اور پی لیا۔ کہا کیوں تم نے کہاں گرایا ہے؟ کہا جی میں نے پی لیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اب تمہارے پیٹ میں جہنم کی آگ نہیں جائے گی یا بیماری نہیں آئے گی؟ تو وہ کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے کہ خون ناپاک ہے، ان کے بقول کہ جی قرآن کہتا ہے خون ناپاک ہے اور خون حرام ہے، تو ان نے کیسے ناپاک پی لیا؟ خون تو خون ہوتا، نبی کا امتی کا ہو۔ میں نے کہا اس کا کیا کریں؟ کہا جی جواب دے۔ تو میں نے کہا نکالیں گے؟ کہا جی جواب دے۔ میں نے کہا جواب تو ہے کہ امتی اور نبی کے خون میں فرق ہے، یہ نبی کا خون تھا، امتی کا نہیں تھا۔ میں نے کہا میری بات سمجھیں، اگر اکابرین کی عبارت پر اعتراض ہو تو ایک عبارت نہیں نکالتے، عبارت کا جواب دیتے ہیں۔ میں نے اس پر یہ مثالیں پیش کی ہیں کہ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی عبارت کو نکالتے نہیں، جواب دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جواب کون دیں گے؟ جن کا جواب دینا فن ہے۔ جواب کون دیں گے؟ جن کا جواب دینا فن ہے۔ آپ ایسے احباب سے بیٹھ جاؤ جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور فضائل اعمال پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دو، وہ خوش ہوئے، کبھی بھی نہیں کہیں گے آپ غلط کرتے ہیں۔ کہیں خانقاہ میں بیٹھ جاؤ اور خانقاہ کی ضربوں، خانقاہ کے لطائف، خانقاہ کے مراقبات، خانقاہ کی سلاسل اربع، ان پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دو تو خانقاہ کے مشائخ خوش ہوں گے، کبھی نہیں کہیں گے آپ غلط کرتے ہو۔ آپ کسی دارالفتاح میں بیٹھ جاؤ اور فقہ حنفی پر ہونے والے اعتراضات کے آپ جواب دو، وہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے، خوش ہوں گے کہ آپ اچھا کرتے ہیں، کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ اور جب کبھی آپ ایسے موضوع پر اعتراضات کے جواب دو گے جو موضوع ان میں سے کسی کا نہیں ہے تو پھر کہیں گے مناظرے کی کیا ضرورت ہے، مناظرہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو شرارت ہے، اس سے تو بچنا چاہیے، امت اس سے ٹوٹ رہی ہے۔ بھائی کیوں امت ٹوٹ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو عقائد بھی ہمارے ہیں، مسائل بھی ہمارے ہیں، اخلاق بھی ہمارے ہیں۔ کہیں مسئلے پر اعتراض ہوگا تب بھی جواب دیں گے، کہیں کسی اخلاق پر اعتراض ہوگا تب بھی جواب دیں گے، کہیں کسی عقیدے پر ہوگا تب بھی جواب دیں گے۔ ہمارا تو پورا دین ہے، ہمارا تو پورا دین ہے، پورا دین ہمارا عنوان ہے، ہمارا عنوان مکمل دین ہے۔ دین کے کسی بھی شعبے پر اعتراض ہوگا ہم دلیل سے جواب دیں گے، کوئی غلط دلیل پیش کرے گا ہم قوت دلیل سے اس کا رد کریں گے، لہجہ اچھا رکھیں گے، الفاظ اچھے رکھیں گے، ادب و احترام کا خیال کریں گے، لیکن اپنے عقائد، مسائل، اخلاق کا قوت دلیل کے ساتھ ہم دفاع کریں گے۔ الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن ہمارا ہے، احادیث سب ہماری ہیں، صحابہ کرام ہمارے ہیں، مجتہدین ہمارے ہیں، محدثین ہمارے ہیں، اکابرین دارالعلوم دیوبند ہمارے ہیں۔ ان پر جو اعتراض آئے گا ہم اس کا جواب دیں گے، چھوڑیں گے کیوں؟ ہم اپنے اکابر کے ساتھ تھے، اکابر کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اپنے اکابر کے ساتھ رہیں گے۔ بات چل رہی تھی مناظرے کے عنوان پر، میں آپ خدمت میں عرض کر رہا تھا، ایک ہے مناظرہ کا لغوی معنی اور ایک ہے مناظرہ کا اصطلاحی معنی۔
تو میں نے کہا مناظرہ کا لغوی معنی مناظرہ نظیر سے ہے تو معنی اور ہے، نظر بمعنی رؤیت سے ہے تو معنی اور ہے، نظر بمعنی غور و فکر سے ہے تو معنی اور ہے، نظر بمعنی انتظار سے ہے تو معنی اور ہے۔ اور مناظرہ اس کا اصطلاحی معنی فریقین کا دو چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں صحیح بات کو ثابت کرنے کے لیے گفتگو کرنا، اس کا نام ہے مناظرہ۔ اس پر میں نے بات چلائی کہ ایک ہوتا ہے لفظ کا لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے لفظ کا اصطلاحی معنی۔ اب بات سمجھیں کہ ہم نے مناظرہ کے اصطلاحی معنی بیان کیا ہے کہ فریقین کا دو چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں صحیح بات کو ثابت کرنے کے لیے گفتگو کرنا، یہ ہے مناظرہ۔ یہ نسبت ایک ہوتی ہے ناقصہ، ایک ہوتی ہے نسبت تامہ، پھر تامہ ایک ہوتی ہے خبریہ، ایک ہوتی ہے انشائیہ۔ اچھی طرح بات سمجھ لیں، نسبت دو چیزوں کے درمیان ناقصہ، نسبت دو چیزوں کے درمیان تامہ، پھر نسبت تامہ خبریہ یا انشائیہ۔ میں ہر ایک کا معنی بیان کرتا ہوں۔ نسبت ناقصہ مناظرہ جب بھی ہوگا نسبت تامہ خبریہ بین شیئین میں ہوگا۔ نسبت تامہ ہو، نمبر ایک مکمل نسبت ہو، نمبر دو خبریہ ہو، انشائیہ نہ ہو۔ نسبت ناقصہ میں مناظرہ نہیں ہوگا۔ میں مثال دیتا ہوں، نسبت ناقصہ کیا ہے؟ کوئی شخص ایسی بات کرے کہ جس سے سننے والے کو کچھ فائدہ نہ ہو، کچھ فائدہ نہ ہو، اور گفتگو کرنے والا اتنی سی گفتگو کرنے پر خاموش ہو تو کچھ فائدہ نہ ہو، اس کا خاموش رہنا درست نہ ہو، اس کو آگے بات کرنی پڑے، اسے کہتے ہیں نسبت ناقصہ۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، نسبت ناقصہ وہ کلام ہے جس سے سننے والے کو کوئی فائدہ نہ ہو اور سماعت کے بعد سامع کا اس پر خاموش رہنا، متکلم کا اس پر خاموش رہنا درست نہ ہو، بلکہ اس کو کوئی بات آگے کہنی پڑے۔ میں کہتا ہوں میری کتاب، اب یہ میری کتاب کی طرف نسبت ہے، میری کتاب، اب اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ میری کتاب چوری ہو گئی ہے، میری کتاب پاکستان سے آ گئی ہے، میری کتاب چھپ گئی ہے، ہوا کیا ہے؟ میں میری کتاب کہہ کر خاموش ہو جاؤں گا تو اس کا سامع کو فائدہ نہیں ہوگا، اور جب تک اگلی بات نہیں کروں گا تو اتنی بات پر میں خاموش نہیں ہوں گا، کچھ بات کہوں گا تو بات بنے گی نا۔ اسے کہتے ہیں نسبت ناقصہ۔ کوئی شخص کہتا ہے اللہ کا وجود، کیا مطلب؟ نہیں ہے، ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ یہ نسبت عصمت انبیاء ہے، برحق ہے، نہیں ہے، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نسبت ناقصہ۔ تو مناظرہ ہوگا جب نسبت ایک چیز کی دوسری طرف مکمل ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ تامہ خبریہ ہو۔ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو شخص بات کرے اس بات کرنے والے کو آپ یا سچا کہیں یا جھوٹا کہیں، سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اسے کہتے ہیں، یہ نسبت تامہ خبریہ ہے، نسبت تامہ خبریہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے سبق پڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے یا غلط کہا یا ٹھیک کہا؟ میں سبق پڑھاؤں گا، یا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ نسبت تامہ خبریہ ہے۔ بات اچھی طرح سمجھیں، ہمارا تخصص فی العقائد الاسلامیہ شروع ہو گیا ہے۔ اب میں نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ ایک ہی بات ہوگی نا، یا صحیح ہوگی یا خبر۔ یہ کہتے ہیں علم دین کورس شروع کرا دیا ہے، عالم دین کورس کی مدت 4 سال ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ اچھا، اور ایک ہے نسبت تامہ انشائیہ، وہ کون سا ہے؟ کہ جس کے کہنے والے کو، جس کے قائل کو، بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، یہ جو بات کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو، یہ سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ ایک یہ ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، یہ بات اور ہے، اور ایک مدد کرو۔ اب مدد کرو حکم، یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بھئی اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، اپنے بھائی کی مدد کی ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ آپ کہتے ہیں لا تنظر الی عیوب الناس،
لوگوں کے عیب کو مت دیکھو، لوگوں کے عیب کو مت دیکھو۔ ایک یہ ہے فلاں شخص نے لوگوں کا عیب دیکھا ہے، اب پتہ نہیں اسے سچ کہا یا غلط کہا۔ ایک کہتا ہے لا تنظر الی عیوب الناس، ایک ہے کہ بات ٹھیک ہے یا غلط، یہ بات اور ہے، ایک یہ کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، دونوں میں فرق سمجھے نا۔ یہ کہنا کہ لا تنظر الی عیوب الناس، لوگوں کے عیب کو مت دیکھو، یہ بات صحیح ہے، یہ بات درست ہے۔ صحیح ہونا اور غلط ہونا اور ہوتا ہے، اور سچ ہونا اور جھوٹ ہونا اور ہوتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جو دو چیزوں کے درمیان نسبت ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنا کہ درست بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، یہ ہے مناظرہ۔ تو نسبت ایک ہے ناقصہ کہ نسبت ہی مکمل نہ ہو، بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو تو بات پوری نہ ہو جب تک مزید بات نہ ملائے، اور ایک ہے نسبت تامہ خبریہ کہ جس نے بات کی ہے اس کی بات کو یا سچ کہیں یا جھوٹ کہیں، دونوں احتمال ہوں، اور یعنی آپ کہہ سکے، حکم لگا سکے۔ اور ایک ہے نسبت تامہ انشائیہ کہ آپ اس پر سچ اور جھوٹ کا حکم نہ لگا سکے۔ تو مناظرہ جو ہوگا وہ نسبت تامہ خبریہ بین شیئین میں ہوگا، نسبت ناقصہ میں بھی نہیں ہوگا اور نسبت انشائیہ میں بھی نہیں ہوگا۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں، ایک ہے مناظرہ، ایک ہے مجادلہ، ایک ہے مکابرہ، دونوں میں فرق ہے۔ ہم بس اوقات کوئی لفظ بولتے ہیں لیکن اس کے مفہوم کو نہیں جانتے نا۔ مثلا ہم جب ملتے ہیں تو ہم ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ، پھر گردن سے گردن ملاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ معانقہ، اور سینے سے سینہ ملائیں، یہ کیا ہے؟ مصادرہ، پیڑ سے پیڑ ملائیں، یہ مباطنہ۔ اب سنت مصافحہ بھی ہے، سنت معانقہ بھی ہے، اور یہ مباطنہ اور مصادرہ اس کو اب کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ لوگ آپس میں ملتے ہیں تو گردن سے گردن نہیں ملاتے، معانقہ نہیں کرتے، سینے سے سینہ ملاتے۔ تو جب سینے سے سینہ ملائیں گے تو یہ مباطنہ ہوگا، یہ مصادرہ ہوگا، صدر صدر سے مل رہا ہے، یہ معانقہ تو نہیں ہے۔ اور بس اوقات ملتے ہیں تو پیڑ سے پیڑ ملاتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ مباطنہ، پیڑ سے پیڑ کا ملنا۔ تو جو لفظ بولتے ہیں اس لفظ کو سمجھے تو صحیح، میرے اس کلام پر غور فرمائیں، میری اس بات کو توجہ سے سنیں، اور پھر پورے معاشرے میں نہ دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں۔ میں جو باتیں کہتا ہوں یہ اس لیے نہیں کہتا کہ دوسروں پر نظر کریں کہ دوسرا کیا کرتا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ہم جب آپس میں ملتے ہیں تو ہم کیسے ملتے ہیں؟ مصافحہ کا معنی ہے دونوں ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں سے ملائیں، یہ ہے مصافحہ۔ اور معانقہ، گردن کو گردن سے ملائیں، یہ ہے معانقہ۔ اس کا اہتمام کریں کہ ہم نے ملتے وقت معانقہ کرنا ہے، ہم نے ملتے وقت مصادرہ اور مباطنہ نہیں کرنا۔ معانقہ الگ ہے اور مصادرہ الگ ہے، فرق اچھی طرح سمجھیں۔ دیکھیں میں آپ کو پریکٹیکل دکھاتا ہوں، آؤ یہ دیکھو، یہ مصافحہ ہے، کیوں؟ دونوں ہاتھوں سے ہم نے دونوں ہاتھوں کو ملایا ہے، یہ مصافحہ ہو گیا۔ اور معانقہ کیا ہے؟ یہ دیکھو، یہ گردن سے گردن ملی، یہ ہے معانقہ۔ گردن سے گردن ملائیں، گردن سے گردن، اس کا اہتمام کریں۔ تو ایک ہے مصافحہ، ایک ہے معانقہ، ایک ہے مصادرہ، اور ایک ہے مباطنہ، فرق اچھی طرح سمجھیں۔ میں اصل میں الفاظ سمجھا رہا ہوں کہ ہم لفظ بولتے ہیں لیکن لفظ کو سمجھتے نہیں ہیں کہ لفظ ہے کیا۔ ایک ہے لفظ مناظرہ، ایک ہے لفظ مجادلہ، ایک ہے لفظ مکابرہ۔ مناظرہ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب، دو چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں درست بات کو ثابت کرنے کے لیے فریقین کا گفتگو کرنا، یہ ہے مناظرہ۔ اور مجادلہ المنازعۃ لا لاظہار الصواب بل لالزام الخصم، مجادلہ کہتے ہیں فریقین کا اس بات حق کے لیے نہیں بلکہ فریق مخالف کو چپ کرانے کے لیے گفتگو کرنا، یعنی گفتگو جو کی جا رہی ہے
وہ اس لیے نہیں کہ حق واضح ہو نا، اس لیے ہو رہی ہے کہ مخالف کو چپ کرا دے، بس حق واضح ہو یا حق واضح نہ ہو، بس مخالف چپ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مناظرہ ہے، یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ مجادلہ ہے۔ مناظرہ الگ ہوتا ہے اور مجادلہ الگ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جہاں فریق مخالف کو آپ بظاہر چپ کرا سکتے ہیں لیکن حق کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کی ہمارے معاشرے میں بھی مثالیں ہیں، اور اہل باطل جب بات کرتے ہیں تو اس کی بھی مثالیں ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ملائکہ کے سامنے ذکر کیا، تو ملائکہ نے کہا یا اللہ آپ اس شخص کو پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، ملائکہ کو جمع کیا، اور کچھ اسما تھے، چیزوں کے نام، ملائکہ سے کہا تم ان کو بتاؤ، ملائکہ اس کے جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ نے آدم سے فرمایا انبئہم، تم ان کو بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اب اس پر اہل باطل کیا کہتے ہیں کہ دیکھو آدم علیہ السلام کو پتہ تھا، حضور تو آدم سے بڑے ہیں، تو کیا حضور کو نہیں پتہ؟ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ علم غیب۔ اب یہ احقاق حق نہیں ہو رہا، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو آدمی ان پڑھ ہے، دلائل نہیں ہے تو اس کو چپ کرا دیں کہ ہم نے بہت بڑی دلیل دی ہے۔ اس کو مناظرہ نہیں کہتے، اس کو مجادلہ کہتے ہیں۔ بس اگر لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ جیسے مخالف چپ ہو جائے۔ مد مقابل اہل علم ہو، مد مقابل اہل علم ہو، وہ تو خاموش نہیں ہوتا، وہ تو دلیل کو توڑے گا۔ لیکن جو وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایسی بات کیا کہ میرا مد مقابل چپ ہو گیا۔ دیکھیں نمرود نے دلیل دی ہے، اپنے موقع پر بات آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ میرا اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اب اس نے بظاہر کیا کیا؟ سزائے موت کے قیدی کو بری کر دیا، بری کو سزائے موت دے دی۔ اب نمرود نے کوئی حق کو ثابت تو نہیں کیا نا، اس نے بظاہر ایسی دلیل دی کہ جس سے مد مقابل خاموش ہو جائے۔ آگے تو اللہ کے نبی تھے نا، انہوں نے پھر اپنی دلیل دی، ان اللہ یأتی بشمس، آگے اپنے موقع پر آئے گا۔ میں اس طرح بھی کہہ رہا ہوں، مجادلہ کا معنی حق کو ثابت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مجادلہ کا معنی مد مقابل کو خاموش کرانا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں دلائل میں بھی چلتا ہے اور یہ ہمارے یہاں محاورات کے اندر بھی چلتا ہے۔ میں نے دوستوں کو بتایا کہ چند دن قبل میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، شوال کے مہینے میں، تو ایک ساتھی پختون پٹھان تھے ہمارے وہاں، تو قاری محمد رفیق صاحب ان کے ساتھ میں جا رہا تھا، ایک ساتھ اور ساتھ بیٹھے تھے، تو ایسے شوگر کی بات چل پڑی، تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے شوگر کو کیسے کنٹرول کیا؟ میں نے کہا خوراک اور واک۔ کیا جی خوراک؟ میں نے کہا گندم چھوڑ دیں، چاول چھوڑ دیں، بیکری چھوڑ دیں اور مٹھائی چھوڑ دیں، اس طرح۔ تو ساتھ پختون ساتھی بیٹھے تو فوراً بوٹے، انہوں نے کہا مولانا صاحب گندم تو ایسی چیز ہے کہ ہمارے باپ آدم نے جنت کو چھوڑ دیا لیکن گندم کو نہیں چھوڑا تھا۔ اب دیکھو اس نے دلیل دی نا۔ اب یہ دلیل کیا ہے؟ یہ مد مقابل پر ایسا حملہ ہوتا ہے کہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر میں اس کا کیا جواب دوں؟ اس پر میں کیا جواب دوں؟ حالانکہ اس کا جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہے، بات سمجھانی صرف چاہیے، کچھ مشکل تو نہیں ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ان کی شان کا تقاضا، ادب کا تقاضا ہے کہ ایسے موضوع کو زیر باس نہ لائیں، ورنہ یہی بات آپ کسی اور سے سامنے کہتے تو جواب دینا کیا مشکل تھا؟ بہت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، آدم علیہ السلام کو منع فرمایا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، یہ عصمت انبیاء کے باب میں آئے گی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ جو درخت ہے خاص درخت نہیں، اس درخت کی جنس میں سے کوئی نہ کھانا۔ آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید اس خاص درخت سے منع کیا ہے، اس کی جنس کے باقی درختوں سے منع نہیں کیا، تو اس پودے کے بجائے دوسرے پودے کو کھا لیا۔ وہ دوسرا پودا کون سا تھا؟ قرآن میں نہیں ہے کہ وہ جنت کا تھا، وہ قرآن میں نہیں ہے کہ وہ گندم کا تھا، بعض روایات ہیں، اس کی بنیاد پر حتمی فیصلہ بھی نہیں ہے۔ ایک بات پھر جب آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا تو اس پر ان کو شاباش تو نہیں ملی نا، ان کو ڈانٹ پڑی ہے۔ تو اب بندہ کہہ سکتا ہے بھی ڈانٹ پڑی تھی تو شاباش تو نہیں ملی، تو آپ اس کو ڈانٹیں گے یا ہم شاباش دیں گے؟ لمبی بات کریں گے بات تو ہو جاتی ہے، میں مختصر بات کر رہا ہوں
کہ مناظرہ الگ چیز ہے اور مجادلہ الگ چیز ہے۔ تو مجادلہ کا معنی ہوتا ہے فریق مخالف کو چپ کرا دینا۔ میں بہت ساری اس کی مثالیں دیا کرتا ہوں، بہت ساری مثالیں۔ ایک بات میں نے کئی بار پیش کی ہے، شاید آپ میں سے کسی نے سنی ہو نہ سنی ہو، کہ میں اس کو اپنی زبان میں کہتا ہوں، ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتا ہے ڈکوسلا۔ وہ ڈکوسلے کا نام مجادلہ ہوتا ہے، یعنی ایسے ڈکوسلا مارو کہ مخالف اس کو سہ نہ سکے، وہ ڈکوسلا ہوتا ہے، اسی کو مجادلہ کہتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ گجرانوالہ میں تانگے گھوڑے پر کوچوان جا رہا تھا، سواریاں ساتھ بیٹھی ہیں، پیچھے نوجوان 125 پر بیٹھا ہوا ہے، اور اچانک بابا جی نے تانگا دائیں طرف موڑ دیا۔ نوجوان نے مشکل سے بریک ماری اور موٹر سائیکل کو روکا اور ایکسیڈنٹ سے بچا، اور غصے میں آ کر کہا، بابا جی اگر تسا سجے پاسے مڑنا سی تو ہاتھ کا اشارہ چا دیں دے، آپ نے دائیں طرف مڑنا تھا تو ہاتھ کا اشارہ دیتے۔ تو بابا جی نے فوراً فرمایا، تینوں 3 گز لمبا بانس نہیں دسیا، تینوں 1.5 فٹ ہاتھ لمبا دس پینا سی، تجھے 3 گز لمبا بانس نظر نہیں آیا تو یہ 1.5 فٹ کا ہاتھ تجھے نظر آ جانا تھا۔ بڑا پروفیسر آیا مینوں سمجھانا سے، تو بڑا پروفیسر مجھے سمجھانے کے لیے ہے، یہ مجادلہ ہے۔ اب مقصد کو حق کا اس بات کرنا نہیں تھا، مقصد بابا جی بچے کو چپ کرانا تھا۔ ہم اس کو ڈکوسلا کہتے ہیں، اس طرح ہم اس کو مجادلہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں اگر کوئی دیوبندی مدرسے کا درویش ہوتا تو ہم تو اس کو بھی توڑ دیتے۔ ہم نے یہی کہنا تھا کہ بابا جی دیکھو، اصل میں تو 3 گز لمبا بانس مڑنا ہوتا ہے، اور 1 منٹ پہلے 1.5 فٹ ہاتھ نکال کے اشارہ دیتے ہیں، بھئی اپنے موٹر سائیکل کو سنبھال لو، یہ 3 گز کا لمبا بانس مڑنے والا ہے۔ ایک ہے مناظرہ، ایک ہے مجادلہ، اور ایک ہے مکابرہ۔ مکابرہ المنازعۃ لا لاظہار الصواب ولا لالزام الخصم، ایسا جھگڑا کہ جس میں حق کو ثابت کرنا بھی مقصود نہ ہو اور جس میں مخالف کو چپ کرانا بھی مقصود نہ ہو، کوئی اور مقصد ہو، اور مقصد کیا ہے؟ شہرت، واہ واہ، لوگ کہیں بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی دلیل دی ہے، بس نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے اور نہ کوئی اس کے سامنے ٹکر ہے کسی کی، بس مقصود کیا ہے؟ نہ حق کو ثابت کرنا اور نہ ہی فریق مخالف کو چپ کرانا اور لاجواب کرانا، بس مقصود کیا ہے؟ کوئی شہرت، پیسے، کچھ بھی چکر ہو۔ تو ایک ہے مناظرہ، ایک ہے مجادلہ، اور ایک ہے مکابرہ۔ ہم بات مناظرہ کی کرتے ہیں، مجادلہ اور مکابرہ کی نہیں کرتے۔ بس اوقات لوگ مجادلہ کو دیکھتے ہیں تو نفی مناظرہ کی کر دیتے ہیں، بس اوقات مکابرہ کو دیکھتے ہیں تو نفی مناظرہ کی کر دیتے ہیں۔ مناظرہ الگ چیز ہے، مجادلہ الگ چیز ہے، مکابرہ الگ چیز ہے۔ ہم نے مناظرے پر بات کرنی ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں سبق کے شروع میں کہا تھا کہ اصول مناظرہ کے حوالے سے 10 چیزوں کا پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ۔ ہم نے آج کے سبق میں 4 باتوں پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے: تعریف علم مناظرہ، موضوع علم مناظرہ، غرض علم مناظرہ اور مناظرہ۔ باقی 6 چیزوں پر بات انشاءاللہ کل کریں گے، جتنی کل ہوگی کل کر لیں گے، ورنہ آئندہ ہفتہ اور اتوار چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ اپنے کابر کے منہج کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔